الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ جو عرش اور کرسی کے تعلق سے مسئلہ تھا، اس مسئلے سے پیدا ہونے والے ایک شبہہ کا ازالہ کریں گے اور اسی موضوع سے متعلق انشاءاللہ پڑھیں گے۔ شبہہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی عرش سے بہت بڑا ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالی عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا عرش ساری چیزوں کو محیط ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالی کی کرسی ساتوں آسمان اور دنیا ساری چیزوں سے بڑی ہے۔ جو سمائے دنیا ہم دیکھ رہے ہیں، آسمان زمین کے مقابلے میں بہت بڑا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی زمین اور سمائے دنیا کی، کہ زمین کی مثال سمائے دنیا کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے کوئی صحرا ہو، ریگستان ہو، اس بیچ میں کہیں ایک سکہ پڑا ہوا ہو تو وہ دنیا ہے، اور صحرا و ریگستان یہ آسمان ہے۔ تو آسمان دنیا کا احاطہ کیے ہوئے ہے کہ نہیں؟ کیے ہوئے ہے نا؟ دنیا چاروں طرف سے آسمان سے گھری ہوئی ہے کہ نہیں؟ گھری ہوئی ہے۔ اچھا، اور آسمان کرسی سے گھرا ہوا ہے کہ نہیں؟ ہاں شباب، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے کرسی، اور کرسی عرش سے گھری ہوئی ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام مخلوقات کو گھیرے ہوئے ہے؟ ایک مثال دے دیتے ہیں، جیسے جس کمرے میں آپ ہیں اس وقت، وہ آپ کے گھر کا ایک کمرہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ گھر میں کئی روم ہوں گے، جس روم میں ہیں آپ کا گھر اس روم کا احاطہ کیے ہوئے ہے کہ نہیں؟ کیے ہوئے ہے نا؟ تو آپ کا روم آپ کے گھر کا ایک جز ہے، ٹھیک ہے؟ اسی کے اندر ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی یہ کہنا مناسب ہوگا کہ جو زمین ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاروں طرف سے اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے؟ ہم جو مخلوق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ سمجھے شباب؟ شیخ آفاق سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ شیخ آفاق، کہاں چلے گئے بھائی؟ شیخ سراج، اسی
اشکال کی وضاحت کے لیے علامہ طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں محیط بکل شیء وفوقہ، بعض نسخ میں محیط بکل شیء فوقہ ہے، یعنی بدون واو، اور جو نسخہ ہمارے پاس ہے اس میں ہے محیط بکل شیء وفوقہ، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ہر ایک چیز سے اوپر ہے۔ سب سے پہلے ہم احاطہ کا معنی جان لیتے ہیں کہ احاطہ کا معنی کیا ہے، احاطہ کی قسمیں کتنی ہیں۔ احاطہ کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آیات میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ سورہ بروج کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ من ورائہم محیط۔ سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ بما یعملون محیط۔ سورہ طلاق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ مختلف آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو احاطہ کیے ہوئے ہے، محیط ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تمام چیزیں محاط ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ محیط ہے۔ اس پہ بہت سارے ادلہ ہیں، لیکن ہمیں سمجھنا ہوگا کہ احاطہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے احاطہ علمیہ اور ایک ہے احاطہ ذاتیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کو محیط ہے اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا کہ وہ محیط ہے، بلکہ اپنی ذات کے بارے میں کہا الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر مستوی ہے، عرش کے اوپر ہے۔ سمجھے نا شباب؟ تو قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی احاطہ کا تذکرہ آیا ہے، جیسے سورہ بروج میں واللہ من ورائہم محیط، سورہ انفال میں واللہ بما یعملون محیط، یا سورہ طلاق میں لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ ان ساری چیزوں میں جس احاطہ کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ احاطہ علمیہ ہے، نہ کہ احاطہ ذاتیہ، یعنی اپنے علم کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی ہر ایک چیز کو محیط ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اپنے علم کے اعتبار سے۔ سمجھے شباب؟ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر و ناظر ہے؟ نہیں، ہر جگہ حاضر نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کے اعتبار سے، بلکہ اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی عرش کے اوپر ہے۔ سمجھے نا شباب؟ رہی بات احاطہ ذاتیہ کی، تو احاطہ ذاتیہ اس معنی میں جو میں نے آپ لوگوں کو مثال دی تھی کہ آپ کا روم آپ کے گھر کا ایک جز ہے، آپ کے گھر میں آپ کا روم داخل ہے، تو اس معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے مخلوق کا احاطہ نہیں کیے ہوئے ہیں، اور اس معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف ہم احاطہ کا حوالہ نہیں کر سکتے، نہیں تو اس سے اشکال کیا پیدا ہوگا کہ میں بھی آپ بھی دنیا کے سارے مخلوقات، پوری دنیا اللہ تعالیٰ کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ سمجھے شباب؟ تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ وحدت الوجود، کہ ساری چیزیں ہی اللہ تعالیٰ۔ واضح شباب؟ معاملہ کلیئر ہے نا؟ ٹھیک۔ اس کے بعد کہتے ہیں محیط بکل شیء وفوقہ، فوقہ کی صراحت کر دی امام طحاوی رحمہ اللہ نے اہل سنت والجماعت کے اعتقاد کو بتلانے کے لیے
کہ جو لفظ احاطہ سے بعض لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات محیط ہے ان ساری چیزوں کو، اور ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر داخل ہیں، اس شبہے کا ازالہ کیا جا سکے، اور قرآن کریم، احادیث نبویہ، نصوص کی روشنی میں جہاں پہ احاطہ کا ذکر ہوا ہے وہ احاطہ علمیہ ہے، نہ کہ احاطہ ذاتیہ۔ لہذا اسی چیز کی صراحت کرنے کے لیے، وضاحت کرنے کے لیے علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے کہا وَفَوْقَهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر ایک شے کو محیط ہے۔ رہی بات اس کے ذات کی، تو اپنے ذات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک شے کے اوپر ہے۔ سمجھ گئے شباب؟ ہر ایک شے کے اوپر۔ سب سے اوپر کون سی چیز ہے؟ عرش۔ عرش کے اوپر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، عرش کے اوپر مستوی ہے۔ کیسے مستوی ہے؟ اس کے استوا کی کیفیت کیا ہے؟ یہ مجہول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا پھر نصوص شریعت نے اس کیفیت کے بارے میں ہم مکلفین کو خبر نہیں دی ہے۔ اور عرش یہ غیبیات میں سے ہے، ہم اپنے عقل کا استعمال کر کے کیفیت کا ادراک نہیں کر سکتے، جیسا کہ تمام غیبی معاملوں میں ہوتا ہے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے، امام طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَقَدْ أَعْجَزَ عَنِ الْإِحَاطَةِ خَلْقُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا احاطہ کرنا یہ مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جانا جا سکتا ہے، صفات کو جانا جا سکتا ہے، جن صفات کی کیفیت بیان کی ہے ان صفات کی کیفیت کو بھی جانا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کرنا یہ مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے، نہیں کر سکتے۔ سمجھ گئے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاطہ علم کے اعتبار سے نہیں کر سکتے۔ جاننا ایک الگ چیز ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم لوگ عرش اور کرسی کے بارے میں پڑھ رہے تھے، ابھی عرش اور کرسی کے بارے میں کچھ چیزیں ہم کو معلوم ہوئی نا؟ لیکن عرش اور کرسی کا موضوع بہت ہی بڑا ہے، بہت ہی لمبا ہے۔ کیا عرش اور کرسی سے متعلق جتنے مسائل تھے ہر ایک مسئلے، ہر ایک جزئیہ کو ہم نے پڑھ لیا ہے؟ اب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عرش اور کرسی کے تمام مسائل کا ہمیں احاطہ ہے؟ بالکل نہیں۔ تو کسی چیز کا جاننا اور پھر اس چیز کا احاطہ کرنا دونوں الگ چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جانا جا سکتا ہے، اتنا ہم جان سکتے ہیں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے، جتنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، لیکن پوری حقیقت کہ ہماری علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا، اس کے اسماء کا، اس کی صفات کا، اس کے افعال کا کوئی گوشہ نہ باقی بچے، یہ ممکن ہے؟ ممکن نہیں۔ کسی بھی غیب کی اشیاء میں ہر وہ چیز جس کا تعلق غیبیات سے ہے ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اتنی چیزیں جان سکتے ہیں جتنی چیزیں شریعت نے بتلائی ہیں۔ کلیئر شباب؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا تدرکہ الابصار، کہ نگاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی، یعنی دیکھ تو سکتی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ سمجھ گئے نا شباب؟ اب کل کے درس میں انشاءاللہ ہم شروع کریں گے وجوب الایمان بالملائکہ والانبیاء والکتب۔ پھر ایک دو بحث اور لے کر کے آئے تھے کہ اثبات صفت الخلہ والتکلیم للہ تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت خلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کلام ہے۔ خلت کی بحث ہم پڑھ چکے ہیں۔
خلت یہ محبت کے اعلیٰ مراتب میں سے ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو آپ کے جو صفات تھے ان صفات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ خلیل اللہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کلام کی بحث ہم پڑھ چکے ہیں جب قرآن کے موضوع پہ ہم نے کلام شروع کیا تھا، گفتگو شروع کی تھی، تو لہذا اس کا اعادہ نہیں کریں گے۔ انبیاء، ملائکہ اور کتب کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا اعتقاد کیا ہے، یہ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، ٹھیک ہے شباب؟ کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال ہے؟ نہیں؟ ٹھیک، السلام علیکم۔